اللہ الرحمن الرحیم و الفاظ الشرط اور شرط کے الفاظ ان و اذا و اذا و اذا ما ان اذا اور اذا ما ہیں و کل و کلما و متا ما اور کل اور کلما اور متا ما ہیں ففی کل هذه الالفاظ بس ان تمام الفاظ میں ان وجد الشرط اگر شرط پائی گئی ان حلت الیمین تو قسم پوری ہو جائے گی و وقع الطلاق اور طلاق واقع ہو جائے گی الا فی کلما مگر کلما میں فإن الطلاق یتکرر اس لیے کہ طلاق تکرار والی ہوتی ہے بتکرر الشرط شرط کے تکرار کی وجہ سے حتی یقع ثلاث تطلیقات حتیٰ کہ واقع ہو جائیں 3 طلاقیں فإن تزوجها بعد ذلك پس اگر اس نے اس سے شادی کی اس کے بعد وتکرر الشرط اور شرط دوبارہ پائی گئی لم یقع شیء تو کچھ واقع نہیں ہوگا۔ الفاظ شرط بیان کیے۔ الفاظ شرط یہ ہیں ان اذا ما کلن اور کلما متا اور متاما۔ ان تمام الفاظ میں اگر شرط پائی جائے تو قسم پوری ہو جائے گی اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ مثلاً کہا بیوی کو ان دخلت الدار فانت طالق اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے۔ اب وہ گھر میں داخل ہو گئی تو قسم پوری ہو جائے گی اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ الفاظ شرط یہ ہیں ان اذا ما کل کلما متا اور متا ما ہیں۔ ان تمام الفاظ کے اندر اگر شرط پائی جائے تو قسم پوری ہو جائے گی اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ مثلاً بیوی کو کہا ان دخلت الدار فانت طالق اگر تو گھر میں داخل ہوئی تجھے طلاق ہے۔ پھر وہ گھر میں داخل ہو گئی تو قسم پوری ہو جائے گی اور طلاق واقع ہو جائے گی الا فی کلما لیکن کلما کا حال مختلف ہے۔ یہاں پر جتنی مرتبہ شرط پائی جائے گی طلاق بھی اتنی مرتبہ پائی جائے گی۔ مثلاً کہا کلما دخلت الدار فانت طالق جب بھی تو گھر میں داخل ہوگی تجھے طلاق ہے۔ تو ایک دفعہ داخل ہو گئی تو بھی طلاق، پھر داخل ہو گئی تو اس کے بعد بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ پھر اگر نکاح کیا اور پھر وہ گھر میں داخل ہو گئی تو اس وقت بھی طلاق واقع ہو جائے گی، یہاں تک کہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اب 3 طلاقوں کے بعد اگر وہ کسی اور شوہر سے شادی کر لیتی ہے اور وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے اور یہ پہلے شوہر کے پاس واپس آ جاتی ہے اور پھر وہ گھر میں داخل ہو جاتی ہے تو اب کوئی شے واقع نہیں ہوگی، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کلما کا حال مختلف ہے۔ یہاں پر شرط اگر بار بار پائی جائے تو طلاق بھی بار بار پائی جائے گی۔ مثلاً کہا کلما دخلت الدار فانت طالق جب بھی تو گھر میں داخل ہوگی تجھے طلاق ہے۔ پھر وہ داخل ہو گئی تو طلاق ہو جائے گی۔ اگر عدت گزارنے کے بعد وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرتی ہے اور پھر پہلے شوہر کے پاس آ جاتی ہے، اس کی طلاق کے بعد اور گھر میں داخل ہوتی ہے تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ تیسری مرتبہ اگر ایسا ہوتا ہے تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ جب 3 طلاقیں ہو جائیں گی اس کے بعد اگر وہ کسی اور شوہر سے شادی کر لیتی ہے اور پھر اس کے بعد واپس آ جاتی ہے پہلے شوہر کے پاس اور گھر میں داخل ہوتی ہے تو اب اگر گھر میں داخل ہوتی ہے تو اب کوئی شے واقع نہیں ہوگی، اب طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وزوال الملک اور ملکیت کا زائل ہونا بعد الیمین قسم کے بعد لا یبطلها اس کو باطل نہیں کرتا، قسم کو باطل نہیں کرتا۔ فإن وجد الشرط پس اگر شرط پائی گئی فی ملکیت میں انحلت الیمین قسم پوری ہو جائے گی ووقعت طلاق اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ وإن وجد فی غیر ملک اور اگر پائی گئی غیر ملک میں انحلت الیمین قسم پوری ہو جائے گی ولم یقع شیء اور کچھ واقع نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکیت کے زائل ہونے زمین کے بعد قسم کے بعد اگر ملکیت زائل ہو جاتی ہے تو قسم باطل نہیں ہوگی۔ اس کی صورت یوں ہے کہ کہا بیوی کو ان دخلت الدار فانت طالق اور وہ گھر میں داخل ہو گئی تو اب قسم پوری ہو جائے گی اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر کہا ان دخلت الدار فانت طالق پھر اس کو ویسے ہی طلاق دے دی، پھر عدت گزارنے کے بعد اس نے کسی اور سے نکاح کر لیا، اس نے بھی طلاق دے دی، پھر عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے پاس اگر واپس آ گئی اور پھر گھر میں داخل ہوئی تو انحلت الیمین ولم یقع شیء قسم پوری ہو جائے گی اور اب طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو وزوال الملک اس کا مطلب یہ ہے کہ قسم کے بعد اگر ملکیت زائل ہوتی ہے تو اب یہ یمین کو باطل نہیں کرے گا۔
اس کی صورت یہ ہے کہ اگر کہا ان دخلت الدار فانت طالق، پھر وہ گھر میں داخل ہو گئی تو قسم پوری ہو جائے گی اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر کہا ان دخلت الدار فانت طالق، پھر اس کو ویسے ہی طلاق دے دی، اس نے کسی اور شوہر سے نکاح کیا، اس سے بھی طلاق یافتہ ہو کر پہلے شوہر کے پاس جب آئی اور گھر میں داخل ہو گئی، تو اب یہ حکم ان حلت الیمین ولم یقع شیء، قسم پوری ہو جائے گی اور اب طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وَإِذَا اخْتَلَفَا، اور جب دونوں کا اختلاف ہو جائے، فی وجود الشرط، شرط کے پائے جانے میں، فالقول قول الزوج فیہ، تو قول اس میں شوہر کا قول ہوگا، الا ان تقیم المرأة البینۃ، مگر یہ کہ عورت بینہ قائم کر دے، فإن كان الشرط لا يعلم الا من جهتها، پس اگر شرط ایسی ہو کہ نہ معلوم ہو مگر عورت کی جانب سے، فالقول قولها، تو قول اسی کا قول ہوگا، فی حق نفسها، اس کے اپنے حق میں، مثل ان یقولا، جیسے کہے، ان حضت فانت طالق، اگر تجھے حیض آیا تو تجھے طلاق ہے، فقالت، تو اس نے کہا، قد حضت، تو تحقیق مجھے حیض آیا، طلقت، تو اس کو طلاق ہو جائے گی۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا، اور اگر اسے کہا، اذا حضت فانت طالق وفلانۃ معک، جب تجھے حیض آئے تو تجھے طلاق ہے اور فلاں عورت کو تمہارے ساتھ، فقالت، تو اس نے کہا، قد حضت، تحقیق مجھے حیض آ گیا ہے، طلقت، تو طلاق والی ہو جائے گی، ہیا وہ، ولم تطلق فلانۃ، اور طلاق والی نہیں ہوگی فلانہ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر خاوند نے کہا ان دخلت الدار فانت طالق، تو اگر تم گھر میں داخل ہوئی تجھے طلاق ہے، پھر شرط کے پائے جانے میں اختلاف ہو گیا، شوہر کہتا ہے تم گھر میں داخل ہو چکی ہو، وہ کہتی ہے میں گھر میں داخل نہیں ہوئی، یا اس کا الٹ ہو جاتا ہے، تو اس میں شوہر کی بات معتبر ہوگی۔ ہاں اگر عورت گواہ پیش کر دے اس بات پر، اپنی بات پر گواہ پیش کر دے، تو پھر عورت کی بات معتبر ہوگی۔ اگر مرد نے کہا ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تجھے طلاق ہے، یا فلاں کوئی کام ہو گیا تو تجھے طلاق ہے، اس کے بعد شرط کے پائے جانے میں اختلاف ہو گیا، شوہر کہتا ہے شرط پائی گئی ہے اور عورت کہتی ہے ابھی تک شرط نہیں پائی گئی، یا اس کا الٹ ہو جاتا ہے، تو شوہر کی بات ہی معتبر ہوگی۔ ہاں اگر عورت اپنی بات پر گواہ پیش کر دے تو پھر عورت کی بات معتبر ہوگی۔ فإن كان الشرط لا يعلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شرط ایسی ہو جو صرف عورت کی جانب سے ہی معلوم ہو سکتی ہو، تو پھر اس عورت کا قول معتبر ہوگا، اس کے اپنے حق میں، نہ کہ کسی اور کے حق میں۔ اگر شرط ایسی ہو کہ جو فقط عورت کی جانب سے ہی معلوم ہو سکتی ہو، تو اس میں عورت کی بات معتبر ہوگی، لیکن فقط اس کے اپنے حق میں، نہ کہ کسی اور کے حق میں۔ مثلا شوہر نے کہا ان حضت فانت طالق، اگر تجھے حیض آیا تو تجھے طلاق ہے، وہ کہتی ہے مجھے حیض آ گیا، اور شوہر کہتا ہے ابھی تک حیض نہیں آیا، تو اب اس میں عورت کی بات معتبر ہوگی، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو عورت کی جانب سے ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ اور اگر شوہر نے یہ کہا اذا حضت فانت طالق وفلانۃ معک، جب تجھے حیض آئے گا تجھے بھی طلاق اور میری فلاں بیوی کو بھی طلاق، عورت کہتی ہے مجھے حیض آ گیا، مرد کہتا ہے نہیں آیا، تو اب عورت کی بات معتبر ہوگی، لیکن اس کے اپنے حق میں صرف اسی کو طلاق ہوگی اور دوسری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ اگر شوہر نے کہا ان حضت فانت طالق، اگر تجھے حیض آیا تو تجھے طلاق ہے، اس نے کہا حیض آ گیا، تو اس کو طلاق ہو جائے گی، اسی کی بات معتبر ہوگی، کیونکہ یہ شرط، یہ حیض کا آنا ایسی چیز ہے جو فقط عورت ہی کی جانب سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اور اگر شوہر نے یہ کہا اذا حضت فانت طالق وفلانۃ معک، جب تجھے حیض آئے گا تو تجھے طلاق ہے اور فلاں میری بیوی کو بھی تیرے ساتھ طلاق ہے، اس نے کہا قد حضت، مجھے حیض آ گیا، تو صرف اسے طلاق ہوگی، فلاں عورت کو طلاق نہیں ہوگی، اس کی دوسری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ وَإِذَا قَالَ لَهَا، اور جب اس نے کہا اس کو اذا حضت فانت طالق، جب تمہیں حیض آئے گا تجھے طلاق ہے، فرأت الدم، تو اس نے خون دیکھ لیا، لم یقع الطلاق، طلاق واقع نہیں ہوگی، حتی یستمر الدم، حتیٰ کہ جاری رہے خون، ثلاثۃ ایام، 3 دن، فإذا تمت، پس جب پورے ہو جائیں، ثلاثۃ ایام، 3 دن، حکمنا بوقوع الطلاق، تو ہم حکم لگا دیں گے طلاق کے واقع ہونے کا، من حین حاضت، اس وقت سے جب سے اسے حیض آیا۔
تو مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نے کہا اذا حضت فانت طالق، جب تمہیں حیض آئے تمہیں طلاق ہے، اس عورت نے حیض کا خون دیکھ لیا تو طلاق فوراً واقع نہیں ہوگی، جب تک خون جاری ہے اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جب خون بند ہو جائے گا، حیض ختم ہو جائے گا 3 دنوں تک، تو پھر ہم کہیں گے کہ طلاق واقع ہو گئی، اور یہ طلاق کا وقوع ہوگا جب سے اسے حیض آنا شروع ہوا ہے۔ شوہر نے کہا اذا حضت فانت طالق، جب تمہیں حیض آئے تمہیں طلاق، اس نے خون دیکھ لیا تو فوراً طلاق واقع نہیں ہوگی یہاں تک کہ 3 دن گزر جائیں۔ جب 3 دن گزر جائیں گے تو پھر ہم فیصلہ کریں گے، حکم لگائیں گے کہ اب طلاق واقع ہو گئی، اور یہ طلاق کا وقوع ہوگا من حین حاضت، اس وقت سے جب سے اسے حیض آیا ہے۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا، اور اگر اس نے اسے کہا اذا حضت، جب تمہیں حیض آئے حیضتاً ایک حیض، فانت طالق، تو تمہیں طلاق ہے، لم تطلق، تو طلاق والی نہیں ہوگی، حتی تطہر من حیضها، حتیٰ کہ پاک ہو جائے اپنے حیض سے۔ اگر اس نے کہا اذا حضت حیضتاً فانت طالق، پہلے کہا اذا حضت فانت طالق، اب حیضتاً کا لفظ بڑھا دیا، اذا حضت حیضتاً فانت طالق، جب تمہیں حیض آئے، حیض آنا ایک حیض، تو تمہیں طلاق ہے، تو اس کو طلاق تب ہوگی جب اپنے حیض سے پاک ہو جائے گی۔ اگر کہا اذا حضت حیضتاً فانت طالق، جب تمہیں حیض آئے ایک حیض تو تمہیں طلاق ہے، تو اس کو طلاق تب ہوگی جب یہ اپنے حیض سے پاک ہو جائے۔ وطلاق الامۃ، اور باندی کی طلاق، تطلیقتان، 2 طلاقیں ہیں، وعدتها حیضتان، اور اس کی عدت 2 حیض ہے، حرًا کان زوجها او عبدا، خواہ آزاد ہو اس کا شوہر یا غلام ہو۔ وطلاق الحرۃ، اور آزاد عورت کی طلاق 3 ہے، حرًا کان زوجها او عبدا، خواہ آزاد ہو اس کا شوہر یا غلام ہو۔ باندی کی طلاقیں کل 2 ہیں، اور اس کی عدت ٹوٹل 2 حیض ہیں۔ عام ہے اس کا شوہر آزاد ہو یا غلام ہو، جبکہ آزاد عورت کی کل طلاقیں 3 ہیں، خواہ اس کا شوہر آزاد ہو یا غلام ہو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ باندی کی طلاقیں 2 ہیں، خواہ اس کا باندی کی طلاقیں 2 ہیں لیکن اور اس کی عدت 2 حیض ہے، خواہ اس کا شوہر آزاد ہو یا غلام ہو، جبکہ آزاد عورت کی جو طلاقیں ہیں وہ 3 ہیں، خواہ اس کا شوہر آزاد ہو یا غلام ہو۔